بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ دوستو، ہم نے کل پڑھا تھا کہ لا یؤمنو آئندہ دروس میں آئے گا، اور کبھی تو اس سے مراد ہوگا کہ سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، اور کبھی لا یؤمنو سے مراد ہوگا کہ کامل ایمان نہیں ہے۔ تو آج کی روایت میں جو لا یؤمنو، اس کا مطلب ہے سرے سے ایمان نہیں، یعنی اس چیز کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہے تو وہ شخص سرے سے مسلمان اور مومن ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سب سے زیادہ محبوب ہے، اور حضور کی ذات ریڈ لائن ہے۔ یعنی کوئی بھی حرمت رسول اور عظمت رسول کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہو سکتی، کسی بھی مسلمان کے لیے اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اس کو برداشت کر رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان موجود نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ریڈ لائن ہے، اسی طرح جن لوگوں کی حرمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اللہ کے قرآن نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں بیان کیا ہے، وہ ہے صحابہ اور اہل بیت۔ تو ان لوگوں کی شخصیات، وہ مقدس ہستیاں بھی، وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حرمت رسول کے خلاف بولے گا تو کوئی مسلمان، اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولے گا تو پھر بھی سچا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یعنی پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر صحابہ اور اہل بیت سے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جو شخص صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کی بات کرتا ہے، ان کی ناموس، ان کی عزت اور حرمت کے خلاف بات کرتا ہے، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے۔ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام کے خلاف اہل بیت کی محبت کی آڑ میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ہم سب مسلمانوں کو یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ صحابہ اور اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس امت کی ریڈ لائن ہے۔ جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا مسلمان کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔